والبحر المسجور صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسول النبی المکین المجید الرؤوف الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، آج کی گفتگو حج اور عمرہ کے حوالے سے بعض بنیادی سوالات اور ان کے فقہی اور شرعی جوابات پر مشتمل ہے۔ آج ہم حج اور عمرہ کی مناسبت سے بعض بنیادی فقہی اور شرعی مسائل آپ کو بتانا مناسب سمجھتے ہیں۔ آپ ان مسائل کو اور احکام کو توجہ سے سنیں اور انہیں ذہن نشین فرما لیں، جنہیں یہ مسائل اور احکام اب تک معلوم نہ ہوں ان کو بتائیں، اور خود بھی ان مسائل اور ان احکام کے پابند ہو جائیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ کسی شخص نے بے وضو طواف کیا یا بے وضو سعی کی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں ہیں یا جس نے بھی بے وضو طواف کیا یا بے وضو سعی کی، تو جب تک مکہ مکرمہ میں ہے اس کا اعادہ کریں، اس کو ریپلیس کریں، دوبارہ کریں، پھر سے طواف کریں اور سعی کریں۔ اس صورت میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ دم ہے نہ صدقہ ہے، اس لیے کہ آپ نے طواف وضو کر کے اور سعی وضو کر کے دوبارہ کیا ہے، نہ کوئی دعا نہ کوئی صدقہ ہوگا۔ لیکن آپ نے بے وضو طواف کیا اور پھر آپ اپنے وطن اور کنٹری کو پلٹ کے آ گئے، واپس آ گئے، تو اس صورت میں پھر دم ہوگا، اس صورت میں پھر دم ہوگا۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ نے نہ تو دوبارہ طواف کیا نہ سعی کی اور واپس آئے
تو اس صورت میں آپ پر دم ہوگا. بلا وضو کے اگر سعی کی تو اس میں دم نہیں ہے، اعادہ نہیں ہے. اور اس لیے کہ وضو یہ سعی کی شرط و کنڈیشن نہیں ہے. وضو طواف کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، بیسک کنڈیشن ہے. اور طواف ایسے ہے جیسے نماز. جیسے نماز میں وضو شرط ہے، طہارت شرط ہے، تو ویسے طواف میں بھی، لیکن سعی میں نہیں. لیکن اگر بلا وضو سعی کی تو چاہیے کہ اس کو پھر دوبارہ کریں وضو کر کے، وضو سے. طواف بلا وضو کیا اور ریپلیس نہیں کیا، دوبارہ اعادہ نہ کیا، ان کو واپس صورت میں دم ہوگا. چنانچہ فقہ حنفی کے فتوے کی بڑی معروف کتاب فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، اور فقہ حنفی کی عظیم کتاب ہدایہ میں بھی. یہ عبارت جو میں بتا رہا ہوں یہ عالمگیری کی ہے. من طاف لعمرته وسعى على غیر وضوء، کہ جس نے عمرے کا طواف کیا یا سعی کی بلا وضو، فما دام بمکہ یعیدہما، سو جب تک وہ مکہ میں ہے اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو سے سعی کرے اور دوبارہ وضو سے طواف. فإذا أعادهما فلا شيء علیہ، جب اس نے وضو سے دوبارہ طواف بھی کیا، سعی بھی کی، تو اس صورت میں کچھ نہیں ہے، نہ دم ہے نہ کوئی صدقہ ہے. فإن رجع إلى أهله قبل أن يعيد فعليه دم، لیکن اگر وہ اپنے اہل و عیال، اپنے وطن اور اپنے کنٹری لوٹ کر آیا اعادہ کرنے سے پہلے، دوبارہ طواف سے پہلے، فعلیہ دم، تو اس صورت میں اس پر دم لازم ہو جائے گا. لترک الطہارۃ فیہ، اس لیے کہ اس نے طہارت میں چھوڑ دی تھی. اور حال یہ ہے کہ طواف کی بیسک کنڈیشن ہے طہارت اور وضو سے ہونا. ولا یؤمر بالعود، اور اس کو یہ حکم نہ دیا جائے کہ پھر وہ دوبارہ چلا جائے. لوقوع التحلل باداء الرکن، اس لیے کہ رکن ادا کر کے اب تحلل ہو گیا، اب وہ پورا پروسیس جو تھا عمرے کا اب وہ ختم ہو گیا. ولیس علیہ فی السعی شیء، لیکن سعی بلا وضو کرنے کی صورت میں اچھا یہ ہے کہ ریپلیس کریں، لیکن نہ کرنے کی صورت میں کچھ نہیں ہے. وَقَضَى إِذَا أَعَادَ الطَّوَافَ وَلَمْ يَعْيَهْ، اسی طرح اگر کسی نے طواف کا تو اعادہ کیا، بلا وضو طواف کیا تھا، دوبارہ طواف کیا لیکن سعی نہیں کی دوبارہ، تو اس صورت میں بھی کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے بتایا کہ سعی کے لیے کنڈیشن طہارت نہیں ہے، وضو نہیں ہے. وضو اور طہارت یہ کنڈیشن ہے طواف کے لیے. اور دلیل وہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطواف بالبیت مثل الصلاۃ، کہ خانہ کعبہ کے آس پاس طواف کرنا یہ نماز کی طرح ہے. جیسے نماز میں وضو اور طہارت شرط ہے،
تو اسی طرح طواف میں بھی وضو اور طہارت اس کی کنڈیشن ہے، شرط ہے۔ سوال نمبر 2، ایک کا حج ہوتا ہے، نابالغ کا ہوتا ہے، تو نابالغ کا جو حج ہے وہ نفل ہوتا ہے اور ثواب اس کے ماں باپ کو جو اس کے اس پروسیس میں شریک ہوتا ہے اس کو ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک نابالغ ہے، بچہ ہے، اس نے احرام باندھا اور وقوف عرفہ سے پہلے وہ بالغ ہو گیا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ وقوف عرفات سے پہلے بالغ ہونے کی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ جو احرام ہے حج کا جو باندھا تھا اس احرام کو کھول دے اور دوبارہ حج باندھے۔ سو اگر اس نے وہ احرام جو باندھا تھا اسے کھولا اور دوبارہ حج فرض کی نیت سے احرام باندھا تو اس صورت میں اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ فقہ حنفی کی کتاب بحر الرائق میں ہے وَلَوْ جَدَّدَ بَعْدَ بُلُوغِهِ قَبْلَ وُقُوفِ الْفَرْضِ أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنْهُ لِعَدْمِ اللُّزُومِ۔ سو اگر بلوغ کے بعد اس نے پھر سے نیا احرام حج فرض کے لیے باندھا وقوف عرفات سے پہلے تو یہ کافی ہوگا اور حج اس کا فرض ہو جائے گا، اس لیے کہ اس صورت میں اس کا احرام سے نکلنا ممکن ہے، اس لیے کہ جس حج کے لیے احرام باندھا تھا جبکہ یہ بالغ نہیں تھا تو وہ احرام اس پہ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی نابالغ ہے، نابالغ مکلف نہیں ہوتا، وہ دائرہ تکلیف میں نہیں ہوتا، تو دائرہ تکلیف میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو احرام باندھا تھا اس نے وہ کھول سکتا ہے، لیکن عرفات کے دن زوال کے بعد اگر ایسا ہوا بالغ ہوا تو پھر نہیں کھول سکتا۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ عرفہ وقوف عرفات سے پہلے بالغ ہوا اور پہلے والا احرام کھولا، پھر نیا احرام حج فرض کی نیت سے باندھا تو اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3، احرام کے دوران کس طرح کا جوتا اور کس طرح کی چپل پہن سکتے ہیں؟ ایک بنیادی چیز ہے اور بنیادی مسئلہ ہے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں، اس لیے کہ خواتین کے لیے سلا ہوا لباس پہننا جائز ہے اور سلے ہوئے لباس کے علاوہ ان کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، ان کو دستانے اور موزے ان سب کے پہننے کی اجازت ہے۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ پاؤں کی جو اگلی ہڈی ہے قدم کی ابری ہوئی ہڈی، جو یہ اٹھی ہوئی یہ والی ہڈی ہے، یہ ابری ہوئی ہڈی یہ کھلی ہونی چاہیے، اس ہڈی کو احرام میں مرد کے لیے چھپانا منع ہے، سو چپل ہو یا جوتا ہو کچھ بھی ہو، اگر اس میں یہ ہڈی کھلی ہوئی ہے، یہ ہڈی کھلی ہوئی ہے تو آپ وہ پہن سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا جوتا ہے یا چپل ہے کہ جس میں یہ مقام اور یہ ہڈی کور ہو جاتی ہے تو اس کو احرام کے دوران پہننا منع ہے، وہ نہیں پہن سکتے۔ اللہ جل مجدہ کے بڑے عظیم ولی اور عارف، حضور کے بڑے عظیم عاشق
اور بڑے عظیم عالم ہوئے ہیں. اپنے دور کے سندھ کے علماء میں سے امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے ہیں. امام اعظم رضی اللہ عنہ کے علم کے مظہر اور مرکز سید الاصفیاء اور سید الفقہاء علامہ ہاشم ٹٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فارسی زبان میں حج اور زیارت کے حوالے سے احکام بیان کیے. اور کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا حیات القلوب فی زیارت المحبوب، دلوں کی زندگی محبوب کی زیارت میں. یہ اس کتاب کا نام اور ترجمہ ہے. اس میں انہوں نے یہ مسئلہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور پوری تفصیل سے بیان کیا ہے. چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے حج کیا اور مدینہ منورہ حج کیا. حج کے بعد اس نے طواف جو وداع ہوتا ہے، جس کو طواف صدر بولتے ہیں، جو واجب ہے، وہ بھی کیا. رخصت ہو گیا، چلا گیا. مدینہ منورہ سے پھر وہ دوبارہ مکہ آیا. مدینہ منورہ سے پھر دوبارہ عمرے کے لیے مکہ آیا. تو کیا اس صورت میں دوبارہ طواف وداع طواف صدر ہوگا، یا وہ جو پہلے والا ہے وہ کافی ہے؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا وہ عورت جو مکہ مکرمہ سے جاتے وقت حالت حیض میں ہو، اس کے لیے طواف صدر معاف ہے؟ چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا اہل مکہ کے لیے جو وہاں کے مقیم ہیں، باشندے ہیں، یا میقات میں ہیں، یا میقات کے اندر ہیں، ان کے لیے بھی طواف صدر ہے؟ اور کیا جو عمرے کے لیے جاتے ہیں تو عمرہ والوں کے لیے بھی یہ طواف وداع ہے؟ یہ بہت سارے سوال ہو گئے. ان کا جواب یہ کہ ایک شخص نے حج کیا، حج کے بعد اس نے طواف وداع طواف صدر کیا، مکہ چلا گیا، پھر دوبارہ آیا، تو پھر طواف نہیں ہے، یعنی طواف وداع نہیں ہے. بعض لوگوں میں یہ ایک مسکنسیپشن ہے، مغالطہ ہے کہ طواف وداع عمرے میں بھی جب جاتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. طواف وداع صرف اور صرف حج میں ہوتا ہے، یعنی حج میں واجب ہوتا ہے، اور وہ بھی ان کے لیے جو مکہ میں مقیم نہ ہو، میقات کے اندر نہ ہو، میقات کے برابر نہ ہو، باہر سے آیا ہو. تو اہل مکہ کے لیے حج میں بھی طواف وداع نہیں ہے، اس لیے کہ طواف وداع ہوتا ہے رخصت ہونے کے لیے. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تو وہیں پہ ہیں. حال اس کی جیسے آپ کے ہاں کوئی مہمان آ رہا ہو، آپ الوداع کہہ رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، تو گھر والوں کو تو نہیں کہتے نا. گھر والوں کو کہاں جانا ہے؟ وہ تو اسی گھر کے باشندے، ان کو تو وہیں رہنا ہے. جو مہمان آتا ہے اس کے لیے آپ الوداع کہتے ہیں، اسے رخصت کرتے ہیں، اس کے لیے الوداعیہ کلمات بولتے ہیں، گھر والوں کے لیے نہیں بولتے. تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ عمرے میں طواف وداع کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف حج میں ہے. اور حج میں بھی ان کے لیے ہے کہ جو باہر سے آئے ہوں، مکی نہ ہوں، یا میقات کے محاذی نہ ہوں، یا میقات کے اندر رہنے والے نہ ہوں. اسی طرح اگر کوئی عورت حیض میں ہے، جو عورت کے مخصوص دن ہوتے ہیں، مینسز کا پیریڈ ہے، اس بھی طواف وداع عورت کے لیے معاف ہے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ عورت کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں، چاہے وہ حیض ہو، چاہے وہ نفاس ہو، مکہ مکرمہ سے جا رہے ہیں، لیکن اس دن اس کے ایام شروع ہو گئے، تو ایسی خواتین کے لیے طواف وداع جو کہ واجب ہے، طواف صدر جو کہ واجب ہے، وہ ان کے لیے معاف ہے. معاف کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ ان پر کوئی دم ہے، نہ ان پر کوئی صدقہ ہے، وہ بغیر طواف کیے وہاں سے چلی جائیں. اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں، میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ
عورت کے جو خاص دن ہوتے ہیں، اس کی جو مینسز کا پیریڈ ہوتا ہے یا پھر نفاس کے ایام ہوتے ہیں، اس میں وہ طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف مسجد میں ہے، خانہ کعبہ میں ہے، اور عورت کے لیے میں داخل ہونا منع ہے۔ جب داخل ہونا منع ہے تو پھر طواف منع ہو گیا۔ لیکن مکہ مکرمہ سے حج کے دوران واپس جا رہے ہیں، قافلے روانہ ہو گئے اور عورت کے مخصوص ایام شروع ہو گئے، اب تک طواف صدر نہیں کیا جو واجب ہے، تو وہ حیض والی عورت اور نفاس والی عورت کے لیے معاف ہے۔ چنانچہ علمگیری میں ہے، فرماتے ہیں وطواف الصدر واجب علی الحاج اذا اراد الخروج من مکہ، کہ طواف صدر حاجی پر واجب ہے اس وقت جب وہ مکہ مکرمہ سے نکلنا چاہے، وہاں سے روانہ ہو۔ فلیس علی المعتمر طواف الصدر، عمرہ کرنے والے پر کوئی طواف صدر، کوئی طواف وداع نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور ریفرنس بھی میں نے دیا ہے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد سے غلط مسئلے سنے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہم آپ کو صحیح مسئلہ بتا رہے ہیں۔ تو جب آپ کو قرآن، حدیث، فقہا کے احکام بتائے جائیں اور مسائل، تو اس کے جواب میں آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا۔ ہاں یہ کہیں کہ ہاں ان سے غلطی ہو گئی، اللہ ان کو معاف کرے، آج مسئلہ معلوم ہوا، ٹھیک ہے؟ کبھی جواب میں یہ نہ کہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ولا یجب علی اہل مکہ واہل المیقات ومن دونہم قضا فی الایداح، اسی طرح جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے مقیم ہیں ان پر طواف وداع نہیں ہے، جو اہل میقات ہیں ان پر نہیں ہے، جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں ان پر بھی طواف نہیں ہے۔ کہتے ہیں ولا علی الحائض والنفساء ولا علی فائت الحج، اسی طرح حیض والی عورت پر، نفاس والی عورت پر، اور وہ شخص جس کا حج فوت ہو گیا، کوئی ریزن تھا اس کی وجہ سے حج فوت ہوا، وہ حج نہ کر سکا، تو اس پر بھی طواف صدر، طواف وداع نہیں ہے، اس لیے کہ طواف وداع اس حاجی پر ہے جو نہ اہل مکہ میں سے ہو، نہ اہل میقات میں سے ہو، نہ میقات کے اندر رہنے والوں میں سے ہو، اور نہ عورت ہونے کی صورت میں وہ حیض و نفاس میں ہو۔ اس صورت میں پھر طواف صدر، طواف وداع جو مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت کیا جاتا ہے، وہ واجب نہیں ہوگا ان صورتوں میں۔ صورتیں نہیں، یعنی حاجی ہے، باہر مکہ کا نہیں ہے، کسی اور کنٹری کا ہے، اہل میقات میں سے نہیں ہے، میقات کے اندر رہنے والوں میں سے نہیں ہے، عورت حیض و نفاس میں نہیں ہے، تو ان صورتوں میں پھر طواف صدر اور وداع واجب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حج کے جو شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق حج کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا شوق اور ذوق ہمیں حج کا ہے اتنا ہی شوق اور ذوق حج کے مسائل اور احکام کے جاننے کا بھی ہو جائے، اتنا ہی ذوق اور شوق حج کے مسائل اور احکام کے جاننے کا بھی ہو جائے، تاکہ ہمارا حج ہماری طرف سے شرعی اور فقہی تقاضوں کے مطابق ادا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔